بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1610 ہے اور آج سورۃ الروم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 52 اور 53، 52 اور 53۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِنَّكَ پس بلا شبہ آپ لا تسمعو نہیں سنا سکتے، الموتا مردوں کو، ولا تسمعو اور نہیں آپ سنا سکتے، الصم بہروں کو، الدعاء اپنی پکار، اذا ولوا جب وہ لوٹ جائیں، مدبرین پیٹھ پھیر کر، وما انتا اور نہیں ہیں آپ، بہاد العمی اندھوں کو ہدایت کرنے والے، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا آپ نہیں سنا سکتے، الا من مگر انہی کو جو یؤمن ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فہم چنانچہ وہی ہیں، مسلمون فرما بردار۔ ترجمہ یوں ہے، تم تو مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ دوسری بات، نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو۔ تیسری بات، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ چوتھی بات، نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو۔ پانچویں بات، آپ تو انہی لوگوں کو بات سنا سکتے ہو جو ایمان لائیں اور فرما بردار بن جائیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مثالوں کے ذریعے اپنی وحدانیت کو مشرکین کے سامنے پیش کیا، توحید کے مسئلے کو، اور انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلا کر اپنے قادر مطلق ہونے کا ثبوت پیش کیا، مگر یہ مشرکین اتنی واضح علامتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے اور اپنے باپ دادا کے طریقے کی اندھی تقلید کرتے رہے۔ اس لیے انہیں اس آیت میں اندھے اور بہرے کہہ کر تشبیہ دی گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، یہ لوگ تو حق سے اندھے ہو گئے ہیں، آپ کا انہیں سمجھانا اور انہیں ہدایت کے راستے پر لانا ممکن نہیں ہے۔ ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں جو انہیں حق بات کے قبول کرنے سے روک رہے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 7۔ لہذا آپ انہیں اسی گمراہی میں پڑے رہنے دیجئے، آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، انہیں ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ آیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بدر کو پکارنے کے سلسلے میں نازل ہوئی، جیسا کہ در منصور میں یہ بات موجود ہے۔ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں، تو اس سلسلے میں ایک طویل حدیث مسلم شریف میں موجود ہے جو اختصار کے ساتھ یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ جب بدر کی جنگ ہوئی، کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر بدر کے تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور ان مردہ قریش کے سرداروں کا نام لے کر آپ نے کہا کہ کیا وہ تمہیں مل گیا جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ مجھے تو وہ مل گیا جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی آواز سنی اور آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کیسے ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں ہی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ان سے زیادہ میری بات سننے والے نہیں ہو، البتہ یہ کہ وہ میرا جواب نہیں دے سکتے۔ مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کافروں کو یوں فرمایا تھا
کہ میں جو ان سے کہا کرتا تھا انہیں اب معلوم ہوا ہوگا کہ وہ سچ ہے۔ اور اللہ نے سورہ روم میں فرمایا بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 80 میں بھی 80 میں بھی ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی ایسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس قبر والے کو وہ دنیا میں جانتا تھا اور پھر سلام کرتا ہے تو اللہ اس قبر والے کی روح لوٹا دیتے ہیں اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ ان حدیث کی بنیاد پر بعض ائمہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں جبکہ ہم ان کی قبر کے پاس ہوں مگر جواب نہیں دے سکتے، اور بعض کہتے ہیں کہ مردے نہیں سن سکتے۔ الغرض یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سن سکتے اور نہیں سمجھ سکتے ہیں، گویا اندھے اور بہرے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جن کے دلوں پر ہمارے کلام کا اثر ہوتا ہے اور جو اسے سمجھتے بھی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کا کہنا مانیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔